خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مصنف کے کام میں گہرائی تک جا رہے ہیں جنہیں حال ہی میں ادب کا سب سے بڑا اعزاز نوبل انعام ملا ہے، ناروے کے جون فوسے۔ جی 2023 کا نوبل انعام، اور وجہ بتائی گئی ان کے جدت انگیز ڈراموں اور نثر کے لیے جو ناقابل بیاں کو آواز دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے، ظاہر ہے۔ بالکل، اور آج اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی کچھ ہے۔ ریڈٹ پر جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی باتیں ہیں، کچھ تعلیمی مضامین بھی ہیں۔ جی ہاں، IJSTR اور ELTI جرنل سے، پھر نارویجین لٹریچر ابراڈ یعنی نورلا، ان کی ویب سائٹ ہے، ویکیپیڈیا سے کچھ چیزیں، لنڈن میگزین میں ان کا ایک انٹرویو، ان کا اپنا نوبل لیکچر اور نوبل پرائز کی ویب سائٹ سے کچھ پڑھنے کی تجویز بھی ہیں، تو ذرائع کافی ہیں۔ تو مقصد آج کا یہ ہے کہ فوسے کا جو یہ خاص انداز ہے لکھنے کا، اس کو سمجھیں، ان کے کام میں جو خاص موضوعات بار بار آتے ہیں ان پر بات کریں، اور دیکھیں کہ عالمی ادب میں ان کی جگہ کیا بنتی ہے۔ بہت خوب، تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ جاننے سے کہ آخر جون فوسے کو ناقابل بیاں کو آواز دینے والا کہا کیوں جاتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے جون فوسے ہیں کون؟ تھوڑا ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ وہ 1959 میں پیدا ہوئے ناروے کے مغربی ساحل پر ہاگسنڈ میں، اور پلے بڑھے اسٹرینڈوا میں۔ جی، اور یہ مغربی ساحل، سمندر، یہ جگہیں ان کی تحریروں میں بار بار آتی ہیں۔ اور وہ صرف ناول نگار نہیں ہے، مطلب ان کا کام تو بہت پھیلا ہوا ہے۔ بہت زیادہ، انتہائی ورسٹائل ہیں۔ 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، ناول ہیں، نظمیں ہیں، بچوں کی کتابیں، مضامین اور خاص طور پر ڈرامے، اور 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ان کے کام کا۔ 70 سے زیادہ؟ یہ تو حیران کن ہے۔ اچھا، ان کی شروع کی زندگی میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں، جیسے ان کا خاندان کویکرز اور پیٹسٹ تھا، اس کا کوئی اثر؟ ہاں، یقیناً روحانیت پر اثر پڑا ہوگا۔ اور پھر وہ 7 سال کی عمر کا حادثہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ اوہ! جی، اور وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم تجربہ تھا، کہ اس نے انہیں بالکل بدل کر رکھ دیا، اور شاید اسی وجہ سے وہ لکھاری بنے۔ اور وہ پہلے گٹارسٹ بننا چاہتے تھے؟ ہاں، نوجوانی میں راک میوزک کا شوق تھا، گٹار بجاتے تھے، گانے بھی لکھتے تھے، لیکن پھر خیر موسیقی چھوڑ کر لکھنے پر زیادہ دھیان دینے لگے۔ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ یونیورسٹی آف برگن سے تقابلی ادب میں ان کا پہلا ناول روٹ سوارتھ یعنی سرخ سیاہ 1983 میں آیا تھا۔ ٹھیک۔ اور ایک بہت ہی خاص بات، ان کی زبان، وہ نائنورسک میں لکھتے ہیں، نیو نارویجین۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ناروے کی 2 سرکاری تحریری زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ زیادہ تر بولیوں پر مبنی ہے، ایک طرح سے بنائی گئی زبانیں۔ اور فوسے پہلے نوبل انعام یافتہ ادیب ہیں جنہوں نے نائنورسک میں لکھا ہے۔ واہ، یہ تو اس زبان کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ بالکل۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ ہینرک ایپسن کے بعد سب سے زیادہ پیش کیے جانے والے نارویجین ڈرامہ نگار ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ دنیا بھر میں 1000 سے زیادہ پروڈکشنز ہو چکی ہیں ان کے ڈراموں کی۔ انہیں نیا ایپسن بھی کہا جاتا ہے۔ نیا ایپسن؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن بے بنیاد نہیں۔ وہ ایپسن کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر اپنے بالکل الگ منفرد انداز میں۔ تو آئیے اسی منفرد انداز پر بات کرتے ہیں۔ ان کا انداز بہت خاص ہے، اکثر اسے کم سے کم یا منیملسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ منیملزم کیا ہے؟ کیا صرف کم الفاظ استعمال کرنا ہے؟ نہیں، صرف کم الفاظ نہیں، اصل میں یہ سادگی میں گہرائی پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ان کا جو کم سے کم انداز ہے، اس میں جملے سادہ ہوتے ہیں، چھوٹے، کبھی کبھی ادھورے بھی لگتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے جملے؟ ہاں، مطلب وہ کم لفظوں میں بہت گہری کیفیت، کوئی احساس، کوئی خیال بیان کر جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ تحریر میں ایک تناؤ، ایک شدت پیدا ہوتی ہے، قاری کو کھینچ لیتی ہے۔ اور تکرار بہت ہے ان کے کام میں، بار بار ایک ہی جملہ، ایک ہی تصویر۔ بالکل، اور یہ تکرار صرف دہرانا نہیں ہے، یہ ایک ردم بناتی ہے، جیسے کوئی گیت ہو یا جیسے سمندر کی لہریں ہوں۔ وہ خود بھی یہی مثال دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمندر کنارے پلے بڑے ہیں۔ لہروں کی طرح۔ جی، وہ ردھم، وہ آواز، وہ آپ کو ان کی نثر اور ڈراموں میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ قاری کو ایک طرح سے مراقبے جیسی کیفیت میں لے جاتی ہے۔ اور جو چیز مجھے بہت دلچسپ لگی وہ ہے خاموشی کا استعمال۔
پازز، وقفے۔ اوہو، وہ تو ان کے انداز کا شاید سب سے طاقتور حصہ ہے۔ فوسے نے اپنے نوبل لیکچر میں کہا بھی کہ وقفہ یا پوز ان کے ڈراموں میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ سب سے اہم لفظ وقفہ ہے؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، یہ خاموشی صرف خالی جگہ نہیں ہے، یہ خود بولتی ہے۔ یہ وہ باتیں کہتی ہے جو الفاظ میں نہیں کہی جا سکتی، وہ جذبات، وہ کشمکش جو کردار ظاہر نہیں کر پاتا۔ تو یہ خاموشی معنی خیز ہے؟ بہت زیادہ۔ فوسے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسی خاموشی میں خدا کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت گہری روحانی سطح کی بات بھی ہے۔ یہ تو بہت ہی الگ بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کرداروں کے اندر کیسے جھانکتے ہیں؟ ان کے خیالات کیسے دکھاتے ہیں؟ اس کے لیے وہ داخلی خود کلامی، یا جسے انگریزی میں اسٹریم آف کانشسنس کہتے ہیں، وہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ قاری سیدھا کردار کے ذہن میں پہنچ جاتا ہے، اس کے خیالات، یادیں، احساسات جیسے بہہ رہے ہوں ویسے ہی سامنے آتے ہیں۔ تو حقیقت اور کردار کیا سوچ رہا ہے، اس میں فرق مٹ جاتا ہے۔ ہاں، وہ لکیر اکثر دھندلی ہو جاتی ہے، اور کہانیاں بھی سیدھی نہیں چلتی، وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ جی، یہ غیر خطی بیانیہ، نان لینئر نیریٹو۔ بالکل، ماضی حال میں آ جاتا ہے، یادیں اچانک آ جاتی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہماری یادداشت کیسے کام کرتی ہے، وقت کا احساس کیسے ہوتا ہے، اور ان سب کے ساتھ وہ بہت سادہ سیٹنگز استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں علامتی معنی ہوتے ہیں۔ اس سے ایک خاص فضا، ایک ماحول بنتا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے لیے لکھنا سننا ہے، جیسے کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، وہ بس اسے لکھ رہے ہیں۔ جی، یہ ان کے تخلیقی عمل کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لکھنا اچھا چل رہا ہو تو انہیں لگتا ہے جیسے وہ خود نہیں لکھ رہے، بلکہ متن خود بخود آ رہا ہے۔ وہ اسے تقریباً خواب جیسی کیفیت کہتے ہیں۔ تو لکھنا ایک طرح کی دعا یا مراقبہ ہو گیا ان کے لیے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو اس خاص انداز سے وہ کن موضوعات کو زیادہ چھوتے ہیں؟ کون سے انسانی تجربات ہیں جن پر وہ بار بار لکھتے ہیں؟ موضوعات تو کئی ہیں، لیکن کچھ بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو وجودیت۔ ان کے کردار اکثر زندگی کا مطلب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی شناخت کیا ہے، وجود کا مقصد کیا ہے، اس طرح کے سوالات۔ تو وجودی بحران، بے چینی، تنہائی۔ جی، یہ سب۔ ان کا ایک ناول ہے میلنکلی، جو ایک پینٹر کی ذہنی کشمکش کے بارے میں ہے۔ وہ اس کی اچھی مثال ہے۔ اور انسانی رشتے، خاندان، محبت۔ ہاں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ رشتوں کی پیچیدگیاں، خاص طور پر بات چیت میں مشکل، غلط فہمیاں، کردار اکثر کہہ نہیں پاتے جو وہ محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ان کی ٹریلوجی میں۔ بالکل، ٹریلوجی اسی کی بہترین مثال ہے، اور تنہائی کا احساس تو بہت گہرا ہے۔ صرف اکیلا پن یا کچھ اور؟ صرف اکیلا پن نہیں، یہ ایک گہری وجودی تنہائی ہے۔ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی، لوگوں کے بیچ میں بھی ایک اجنبیت کا احساس۔ وقت کا گزرنا، یادیں، یہ بھی اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ وقت کیسے گزرتا ہے، یادیں کیسے بنتی بگڑتی ہیں، زندگی کا پورا چکر، پیدائش سے موت تک۔ ان کا ایک اور چھوٹا سا ناول ہے مارننگ اینڈ ایوننگ۔ جی، اس کا ذکر نوبل کمیٹی نے بھی کیا تھا۔ ہاں، وہ ایک شخص کی پیدائش کے دن سے شروع ہوتا ہے اور اس کی موت کے دن پر ختم ہوتا ہے۔ وقت اور یادداشت کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ اور روحانیت کا پہلو آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ جی، وہ ان کے کام میں بہت نمایاں ہیں۔ اکثر کردار کسی ماورائی لمحے کا تجربہ کرتے ہیں، یا فطرت سے کوئی گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں، یا بس خاموشی میں کچھ پاتے ہیں۔ اس پر کن کا اثر ہے؟ مائسٹر ایکارٹ ہیں، ایک جرمن صوفی۔ افلاطون ہیں، مسیحی تصوف ہے۔ لیکن ایک بات اہم ہے، ان کا موازنہ اکثر سیموئل بیکٹ سے ہوتا ہے۔ ہاں، تھیٹر آف دی ایبسرڈ والے۔ جی، لیکن بیکٹ کے ہاں اکثر ایک مایوسی، ایک ناامیدی نظر آتی ہے۔ فوسے کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ان کے ہاں گہرائی ہے، سنجیدگی ہے، لیکن ساتھ میں امید کی، مفاہمت کی گنجائش بھی ہے۔ اسے کسی نے روشن تاریکی کہا ہے۔ روشن تاریکی، یہ بہت خوبصورت ترکیب ہے، یعنی اندھیرے میں روشنی کی کرن۔ بالکل، مکمل اندھیرا نہیں ہے، اور پیدائش اور موت کے موضوعات تو ہیں ہی مرکزی۔ مارننگ اینڈ ایوننگ اس کی مثال ہے۔ فن، فنکار، تخلیقی عمل، یہ بھی موضوعات ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر میلنکولک، اور ان کا جو بڑا کام ہے سپٹولوجی، اس میں یہ موضوعات بہت اہم ہیں۔ تخلیق کی جدوجہد، فنکار کی تنہائی،
کبھی کبھی ذہنی اذیت بھی۔ اور یہ بھی سنا کہ ان کی بچوں کی کتابوں میں بھی سنجیدہ موضوعات ہیں۔ ہاں، یہ کمال ہے، وہ بچوں کے لیے بھی لکھتے ہوئے گہرائی نہیں چھوڑتے۔ کتابیں ہیں جیسے کینٹ، ویری ویری سلولی، ڈارک اینڈ ویٹ، ان میں جرم، ایمانداری، خوف، بہادری، یہاں تک کہ کائنات کیسی ہے، اس طرح کے سوالات بھی ہیں۔ تو یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہے۔ جی بالکل۔ فرسے کا کام واقعی بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی انہیں پڑھنا شروع کرنا چاہے تو کہاں سے کرے؟ اتنی ساری کتابیں ہیں۔ ریڈٹ پر بھی کچھ لوگ مشورے دے رہے تھے۔ ہاں، یہ سوال اکثر آتا ہے۔ دیکھیے، مختلف لوگ مختلف مشورے دیتے ہیں۔ اگر کوئی مختصر لیکن فرسے کے انداز اور موضوعات کی اچھی نمائندگی چاہتا ہے تو ٹریلوجی ایک اچھا انتخاب ہو سکتی ہے۔ ٹریلوجی ٹھیک ہے۔ یا پھر مارننگ اینڈ ایوننگ، یہ بھی مختصر ہے اور بہت جذباتی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آلس ایٹ دی فائر بھی ایک آپشن ہے، تھوڑی پروسرار ہے۔ یہ تو ہوئے ناول۔ ڈراموں میں سے ڈراموں میں ڈریم آف آٹم کا نام لیا جاتا ہے۔ کہانی سادہ ہے لیکن جذبات پیچیدہ ہیں، وقت آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اور اگر افسانے پڑھنے ہوں تو سینز فرام اے چائلڈہڈ نام کا مجموعہ ہے، وہ بھی اچھا تعارف ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو ان کا بڑا کام ہے سیپٹولوجی، وہ تو کافی طویل ہے۔ جی، سیپٹولوجی ان کا شاہکار مانا جاتا ہے، تقریباً 1250 صفحے اور ایک ہی جملے میں بغیر فل سٹاپ کے۔ بغیر فل سٹاپ کے؟ ہاں، تو یہ یقیناً ایک چیلنج ہے۔ شاید بہتر ہے کہ اسے بعد میں پڑھا جائے جب قاری فوسے کے انداز سے کچھ مانوس ہو جائے۔ پہلے مختصر کام زیادہ مناسب رہیں گے۔ یہ بہت مفید مشورے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ان اثرات کی جنہوں نے فوسے کو بنایا۔ وہ کن لوگوں سے متاثر ہوئے؟ فہرست لمبی ہے۔ ڈرامہ نگار کے طور پر جیسا ہم نے کہا سیموئل بیکٹ، حالانکہ فوسے خود کہتے ہیں کہ بیکٹ کا اثر ان کے ڈراموں پر زیادہ ہے، ناولوں پر نہیں۔ اور کون؟ آسٹریا کے شاعر جارج ٹریکل ہیں، ناول نگار تھامس برنارڈ ہیں، پھر ناروے کے اپنے ادیب ہیں جیسے اولاوے جھاؤگ، کنوت ہامسن، ترجئی ویساس۔ عالمی ادب سے؟ کافکا کا نام لیتے ہیں، ولیم فاکنر کا اور ورجینیا وولف کا، خاص طور پر ان کی نثر کے ردھم کے حوالے سے۔ اور فلسفے یا روحانیت کے حوالے سے؟ جی، بائبل کا ذکر کرتے ہیں، مائس ریکارڈ کا، افلاطون کا، اور وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی لہروں کی آواز نے بھی ان کے لکھنے کے ردھم پر اثر ڈالا ہے۔ تھیٹر آف دی ایبسرڈ کا اثر بھی یقیناً ہے۔ تو ان سب اثرات کو ملا کر فوسے نے ادب اور تھیٹر کو کیا دیا ہے؟ ان کی میراث کیا سمجھی جائے؟ میراث تو بہت اہم ہے۔ انہوں نے آج کے تھیٹر اور نثر کی زبان کو ایک نئی سمت دی ہے۔ انہیں ابسن کی روایت کا جدید تسلسل مانا جاتا ہے، لیکن اپنے بالکل الگ انداز میں۔ پوسٹ ماڈرن کم سے کم پوسٹ ڈرامیٹک تھیٹر بھی کہتے ہیں۔ جی، پوسٹ ڈرامیٹک تھیٹر کی بھی وہ ایک اہم مثال ہے، یعنی ایسا تھیٹر جو صرف کہانی یا کردار پر نہیں بلکہ متن، آواز، ماحول، ان سب کے تجربے پر زور دیتا ہے۔ اور نائنورسک میں نوبل انعام جیتنا یہ خود نارویجن زبان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور حکومت نے بھی انہیں بہت عزت دی ہے۔ جی ہاں، ناروے کی حکومت نے انہیں گروٹن نامی ایک خاص رہائش گاہ دی ہے جو شاہی محل کے پاس ہے۔ یہ ملک کے بڑے فنکاروں کو ملتی ہے، اور اب ان کے نام پر سالانہ لیکچر اور مترجمین کے لیے انعام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ شاید ان کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ وہ ہمیں عام چیزوں میں، روزمرہ کی زندگی میں، خاموشی میں گہرے معنی تلاش کرنا سکھاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کی بڑی سچائیاں اکثر شور شرابے میں نہیں بلکہ خاموشی میں، انتظار میں، چھوٹے چھوٹے انسانی لمحوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ اپنے نوبل لیکچر میں انہوں نے ایک بہت ہی ذاتی اور متاثر کن بات بھی کہی تھی کہ کچھ لوگوں نے انہیں لکھا کہ ان کی تحریروں نے ان کی جان بچائی۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور فوسے کا جواب تھا کہ اگر میرا کام واقعی کسی کی مدد کر سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ یہ کسی بھی لکھنے والے کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ تو آج ہم نے جان فوزے کی دنیا کی ایک جھلک دیکھی، ان کا وہ کم الفاظ والا مگر گہرا انداز، ان کی خاموشی کی زبان، وجودی سوالات اور وہ روشن تاریکی۔ تو مختصراً ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ جان فوسے ہمیں انسانی تجربے کی ان گہرائیوں تک لے جاتے ہیں جہاں عام زبان، عام الفاظ اکثر ناکافی ہو جاتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ادب صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ یہ احساسات، کیفیات اور ان سچائیوں کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے جو شاید ہم ویسے بیان نہ کر پائیں۔ یعنی جو کہا نہیں جا سکتا اسے محسوس کروانا۔ بالکل،
اسے لکھنا، اسے خاموشی میں سنوانا، یہی ان کا کمال ہے۔ اور آج کے اس گفتگو کے اختتام پر کوئی ایک خیال جو سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہیں؟ ہاں، ایک بات جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے اور جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے، فوسے کہتے ہیں کہ لکھنا سننا ہے۔ گویا متن پہلے سے موجود ہے، وہ خاموشی کو خدا کی آواز سننے سے اور لکھنے کو دعا سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ خیال کہ گہرا سننا، خاموشی اور تخلیق، چاہے وہ فن ہو یا روحانی تجربہ، ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ اس پر سوچنا شاید ہمیں نہ صرف فوسے کو بہتر سمجھنے میں مدد دے، بلکہ یہ ہمیں اپنے اندر کی آواز، اپنی تخلیقی صلاحیت اور شاید وجود کے بڑے رازوں سے جڑنے کا بھی کوئی نیا راستہ دکھا دے۔